اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید محمد مختار شاہ کی جانب سے تمام حضرات کی خدمت میں السلام علیکم۔ آج کی اس اہم ترین ویڈیو میں ہم آپ کو ان نازک اور آنے والے حالات کے بارے میں آگاہ کریں گے جو کہ عالم انسانیت کو اور خاص طور پر امت مسلمہ کو درپیش ہونے والے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حرمین شریفین یعنی کعبہ شریف اور مسجد نبوی شریف کے بند ہونے کے پیچھے روحانی طور پر کون سے راز پوشیدہ ہیں اور کیا وجوہات ہیں ان کے بند ہونے میں، اور ہم آپ کو اس بات سے بھی آگاہ کریں گے کہ توریت میں دجال کے آنے کی کون سی انتہائی اہم نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اور ساتھ میں ہم یہ پیغام بھی دیں گے کہ بھارت آنے والے دنوں میں پاکستان پر حملہ کیوں کر سکتا ہے۔ تو آخری زمان کے حوالے سے آغاز کرتے ہیں حضور کی حدیث شریف سے کہ شعبۃ ایمان میں درج ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور نے آخری زمانے کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ جب آخری زمانہ آنے والا ہوگا تو تم یہ دیکھو گے کہ اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی، اور جب ایک کڑی ٹوٹے گی تو مسلمان دوسری کڑی کو پکڑ لیں گے، اور یہ اسلام کی کڑیوں میں ٹوٹنے والی کڑیوں میں پہلی کڑی حکم یعنی خلافت ہوگی، اور دوسری کڑی نماز ہوگی کہ جو روک دی جائے گی۔ بہت ہی معنی خیز اس میں یعنی اشارے بیان کیے گئے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت راشدہ کے بعد بھی مسلمانوں میں ایک نظام چلتا رہا، اور آخر کار آ کر غالباً 1920 کے بعد 1924 میں خلافت عثمانیہ ختم ہوئی، تو یہ پہلی کڑی اسلام کی ٹوٹی وہاں سے، اور آج 1924 کے بعد اب 96 سال بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عالم اسلام میں بحیثیت مجموعی نماز روک دی گئی ہے۔ مساجد میں جمعہ کی نماز نہیں ہو رہی، صرف علامتی نمازیں ادا کی جا رہی ہیں۔ اسی طرح خانہ کعبہ میں اور مسجد نبوی شریف میں بھی صرف ایک علامتی اور ایک نمائشی طور پہ نماز ادا کی جا رہی ہے، اور باقی عالم اسلام کی جتنی بھی مساجد ہیں پاکستان سمیت اس میں لوگوں کو نمازوں کے لیے روک دیا گیا ہے۔ تو ہم کبھی اس بات کو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مسلمانوں پر کوئی اس طرح کا وقت آئے گا کہ مسلمانوں کو اسلامی حکومتیں نماز سے روک دیں گی۔ تو یہ وہ آخری علامت ہے کہ جو حضور نے بیان فرمائی، تو اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اسی طرح حضور نے یعنی ایک اور جگہ بیان فرمایا کہ یعنی قیامت کی نشانیں بیان کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا آغاز اور اس کا جو آخری دور ہے اس کا آغاز اس وقت ہوگا کہ جب بیت المقدس آباد ہوگا اور مدینہ ویران ہو جائے گا۔ جب مدینہ ویران ہو جائے گا تو پھر ایک بڑی جنگ کا ظہور ہوگا، اور جب بڑی جنگ کا ظہور ہوگا تو پھر اس کے بعد قسطنطنیہ یعنی استنبول فتح کیا جائے گا، اور جب استنبول میں جنگ ہوگی تو اسی دوران دجال کا خروج ہوگا۔ اور آپ یہ جانتے ہیں اس بات کو کہ ان تمام علامتوں کو یہودی اور عیسائی علماء ہم سے زیادہ غور سے پڑھتے ہیں اور وہ ان پر غور کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہودی اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ جب تک جنگ کا آغاز نہیں ہوگا، جب تک ایک بڑی جنگ کا آغاز نہیں ہوگا، ان کا مسیحا سامنے نہیں آئے گا۔ یعنی ان کا مسیحا جسے وہ اپنا مسیحا قرار دیتے ہیں، ہم اسے دجال کہتے ہیں، تو وہ سامنے آنے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ بڑی جنگ کا آغاز ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ جب غزوہ ہند کا آغاز ہوگا تو خراسان سے کالے جھنڈے والے لشکر نکلیں گے، اور ایسے ہی کسی ایک لشکر میں مہدی بھی شامل ہوں گے۔ تو یعنی بڑی جنگ کا آغاز
اور غزوہ ہند آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور یہودی اس سارے سلسلے کو شروع کرنے کے لیے اپنے مسیحا کو، جو کہ اصل میں دجال ہے، اس کے ظہور کے لیے، اس کے خروج کے لیے یہ ان کا منصوبہ ہے کہ غزوہ ہند کا آغاز کیا جائے۔ اور غزوہ ہند سے، جیسا کہ آپ سب اس بات کو جانتے ہیں، کہ اس سے مراد ہے وہ جنگ جو کہ پاکستان کے علاقے میں لڑی جائے گی، جو کہ خراسان کے علاقے میں لڑی جائے گی۔ اور خراسان کا جو علاقہ ہے اس میں پاکستان بھی شامل ہے، اس میں افغانستان کے بھی کچھ حصے شامل تھے، اور اس میں ایران کے بھی کچھ حصے شامل ہیں۔ تو گویا اب جو بڑی جنگ ہے جسے ہم غزوہ ہند کا نام دیں، اس کا آغاز اسی خطے میں ہوگا کہ جو اس وقت پاکستان ہے، جو اس وقت افغانستان ہے، اور جو اس وقت ایران ہے۔ اور یہودیوں کا منصوبہ ہے یہ کہ وہ اس جنگ کو شروع کرنے کے لیے بھارت کو اکسائیں گے۔ اور یہ بات بھی اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اسرائیل اپنے فوجی اڈے بھارت میں قائم کر چکا ہے، اور وہ بھارت کے ساتھ اپنا فوجی تعاون بہت حد تک بڑھا چکا ہے۔ اور اس بات کا بہت امکان ہے کہ اس سال کے آخر تک اسرائیل اور موساد خفیہ طور پر بھارت کو اس بات پر آمادہ کر لیں کہ وہ پاکستان پر حملہ کر دے، اس لیے کہ جب تک بھارت پاکستان پر حملہ نہیں کرے گا تو بڑی جنگ شروع نہیں ہوگی، اور جب تک بڑی جنگ شروع نہیں ہوگی اس وقت تک دجال کا ظہور نہیں ہوگا، دجال کا خروج نہیں ہوگا۔ اور وہ دجال کو اپنا مسیحا مانتے ہیں، تو انہیں اپنے مسیحا کے آنے کے لیے ایک بڑی جنگ ہر حالت میں شروع کرنی ہے۔ اسی حوالے سے ایک بہت ہی اہم باب ہے جو کہ تورات میں درج ہے، جو کہ بک آف ڈینیل میں درج ہے، جو کہ حضرت دانیال علیہ السلام سے منسوب ہے، کہ آپ کے پاس ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اے جبرائیل، تو مجھے دجال کی علامتیں بتا کہ وہ کس وقت آئے گا دنیا میں۔ اس لیے کہ حضور یہ فرما چکے ہیں کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ تو حضرت دانیال علیہ السلام نے بھی جب جبرائیل سے سوال کیا کہ اے جبرائیل، یہ جو دجال ہے وہ کس وقت ظاہر ہوگا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے دانیال، تو اس وقت ایک آرام سے سو رہا ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے دانیال، اس دجال کے آنے کی 3 ایک بڑی نشانیاں ہیں، اور ان میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان فلکی نظام میں، یعنی یہ جو ہمارے ہاں فلکیات ہے، جسے ہم ایسٹرونومی کہتے ہیں، کہ انسان اجرام فلکی میں مداخلت کرنے لگے گا، اور وہ خلا کے جو کام ہے اس میں مداخلت کرنے لگے گا۔ تو جب ایسا ہو جائے، جب تو یہ دیکھ لے کہ انسان آسمانوں میں مداخلت کرنے لگا ہے خلا میں، تو پھر یہ سمجھ جانا کہ دجال کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دجال کے آنے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ انسان اپنے شہروں کے آس پاس تباہی پھیلانے والی چیزیں نصب کر دے گا، کہ اس سے مراد میزائل ہیں۔ اور تیسری نشانی جو فرمائی آپ نے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے دانیال، جب تو یہ دیکھے کہ انسان نے دائمی قربانی کو ترک کر دیا ہے تو پھر یہ سمجھ لینا کہ اب دجال کے آنے کا وقت ہو چکا ہے۔ تو اب یہ سوچنا ہے کہ دائمی قربانی کیا ہے۔ دائمی قربانی کو ہم اگر غور کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے آج تک جو قربانی حضرت اسماعیل کی یاد میں کی جاتی ہے اسے دائمی قربانی کہا جاتا ہے، اور وہی دائمی قربانی ہے کہ جو حج کے موقع پر ساری دنیا کے مسلمان ادا کرتے ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی یاد میں، اور ساری دنیا کے مسلمان بھی کرتے ہیں، اور خاص طور پر حجاج کرام بھی کرتے ہیں۔ تو اگر اس سال جس طرح کے اثرات سامنے آ رہے ہیں، جس طرح کے واقعات سامنے آ رہے ہیں، کہ اگر ایسا ہوا کہ حج کو محدود کر دیا گیا یا حج کو روک دیا گیا، تو یہ بہت ہی بڑی نشانی ہوگی کہ پھر اس موقع پر دائمی قربانی نہیں ہوگی۔ تو پھر ہمیں اس بات کا انتظار کرنا چاہیے کہ اب یہودی قوم جو ہے
وہ اپنے سارے منصوبے کو فائنل کر چکی ہے، اور اس کے بعد ان کا جو آخری حربہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ پاکستان پر انڈیا کے ذریعے ایک بڑا حملہ کرایا جائے اور اس جنگ کا آغاز کیا جائے کہ جس جنگ کے بعد حضرت مہدی کا ظہور بھی ہوگا اور جس جنگ کے بعد دجال کا خروج بھی ہوگا۔ اور جو یہ بند ہوئے ہیں خانہ کعبہ اور مسجد نبی شریف، اس میں راز یہ ہے کہ بعض جو اہل دل حضرات ہیں، بعض جو صاحب روحانیت ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ نے کعبہ کی بندش اس لیے سامنے آئی کہ اب ایک نئے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جسے ہم آخر زمان کے نام سے جانتے ہیں، جسے آخر الزمان کہا جاتا ہے، جسے قیامت کا دور کہا جاتا ہے۔ تو جب اس دور کے آغاز کی نشانی کے طور پر کعبہ کو بھی بند کیا گیا، اور یہ مسجد نبوی شریف اس لیے بند ہوئی کہ ساری دنیا کے جتنے بھی اہل تکوین حضرات ہیں، جنہیں ہم غوث کہتے ہیں، جنہیں ہم قطب کہتے ہیں، جنہیں ہم ابدال کہتے ہیں، جنہیں ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں، کہ وہ سارے کے سارے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور آنے والے زمانے کے حوالے سے بڑے بڑے فیصلے ہونے والے ہیں۔ اسی لیے مسجد نبوی شریف کو بھی بند کر دیا گیا اور خانہ کعبہ کو بھی بند کر دیا گیا کہ مسلمانوں کو اس بات کا علم ہو سکے کہ اب وہ آخری زمانہ شروع ہوا جاتا ہے کہ جس کے بعد قیامت کی نشانیاں پے در پے سامنے آئیں گی، جس میں دجال کا خروج بھی ہوگا، جس میں حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور بھی ہوگا، اور جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نہ صرف ان باتوں پہ خود غور و فکر کریں بلکہ اپنے جاننے والوں کو بھی بتائیں، تاکہ مسلمان اس آخری وقت کے لیے تیار ہو سکیں، اس آخری جنگ کے لیے تیار ہو سکیں کہ جس جنگ میں شرکت کی خواہش صحابہ کرام کرتے تھے، کہ جس جنگ میں شہید ہونے والوں کا رتبہ شہدائے بدر کے برابر ہوگا، اور جس جنگ میں بچنے والوں کا رتبہ غازیوں کا ہوگا اور جہنم سے آزاد لوگوں کا ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی سے تیاری شروع کر دیں، ظاہری طور پر بھی، باطنی طور پر بھی، اور یہ مالی طور پر بھی۔ اللہ تعالی ہمیں ان واقعات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔